أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا الصالحة جزء من النبوة من 43 أو 47 جزءا من النبوة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور یہ سارا نظام چلایا، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کو مالک کائنات نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، قائد اعظم، امام اعظم، خطیب اعظم، رسول اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، انسان ہر روز رات کو یا دن کو ضرور سوتا ہے، اور انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے نیند۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر زندہ انسان کو نیند آتی ہے، اور نیند کے اندر انسان بہت قسم کے خواب دیکھتا ہے۔ ہر انسان چھوٹا، بڑا، نیک، بد، اعلیٰ، ادنا، خوبصورت، بدصورت، ہر انسان کو خواب آتے ہیں۔ بسا اوقات وہ اچھے ہوتے ہیں، بسا اوقات برے خواب ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان وہ خواب دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور بسا اوقات بہت ڈر جاتا ہے۔ ان خوابوں کے حوالے سے چند گزارشات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا نصیحت آموز خواب آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب 3 قسم کا ہے: حدیث النفس و تخویف الشیطان و بشرا من اللہ۔ یا تو انسان جو کام کاج کرتا رہتا ہے سارا دن، جو سوچ فکر، جو ذہن کے اندر ٹینشن ہوتی ہے، اسی طرح کا انسان کو رات کو خواب آ جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا بسا اوقات جو چیز ذہن پر زیادہ سوار ہو، ہر وقت وہ ذہن پر رہے، تو سونے کے بعد بھی اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ اور دوسرا خواب شیطان کی طرف سے جو ڈرونے خواب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا قسم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عنایتیں اور رحمتیں۔ یہ 3 قسم کے خواب ہیں۔ پہلا خواب جو انسان کی اپنی طبیعت کی وجہ سے آتا ہے، اور دوسرا جو شیطان کے ڈرانے کی وجہ سے آتا ہے، وہ قابل تعبیر نہیں ہوتے۔ تیسرا خواب وہ تعبیر کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمان، جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا، قیامت بہت نزدیک آ جائے گی، لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، مومن کا خواب سچا ہو جائے گا، کبھی جھوٹا ہی نہیں ہوگا۔ مومن جو خواب دیکھے گا سچا ہوگا، جو دیکھے گا سچا ہوگا۔ اور سچا خواب اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جتنا انسان زبان کا سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ اگر زبان کا پکا، بات کا سچا، بات کا کھرا، اتنا ہی اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا، اور جتنا جھوٹا اتنا خواب اس کا جھوٹا ہوگا۔ والرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ، نبوت کے اگر حصے کیے جائیں تو 46واں جو حصہ ہے وہ نیک خواب بنتا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے وحی کر کے مجھے آئندہ کے حالات کے بارے میں باخبر کر دیتا تھا، اور جب میں نہیں رہوں گا فَلَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ، اب میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں، صرف مبشرات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہوتی؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ، اللہ تعالیٰ کئی ایسے نیک بندے ہوں گے جن کو نیک اچھے خواب دکھا کر
اللہ آئندہ کے حالات ان کے سامنے واضح کر دیں گے۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اور برے خواب کے آنے کے اوپر کیا طرز عمل ہونا چاہیے وہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے، والحلم من الشیطان، برا خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ يَكْرَهُ، جب تم میں سے کسی کو برا، ڈرونا، ناپسندیدہ خواب آئے، اس کے لیے 3 اعمال، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، انسان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے تو فوراً اللہ سے اس خواب کی پناہ پکڑے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے۔ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فوراً اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکا ہلکا تھوک دے، اس طرح ہلکا ہلکا تھوکے۔ 2 کام، اور تیسرا کام وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنبِهِ، اپنی سائیڈ تبدیل کر کے لیٹ جائے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، 3 کام تم کر لو، جتنا بھی برا خواب آیا ہوگا وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، وہ خواب تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اللہ کی پناہ پکڑو اور بائیں جانب ہلکا ہلکا تھوکو اور اپنی سائیڈ تبدیل کر کے سو جاؤ۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم شيئا يحبه، جب تم میں سے کسی ایک کو ایسا خواب آئے جو بڑا پسندیدہ ہے، پیارا ہے، اچھا اور بہترین ہے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُ، اور جب ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فَلَا يُخْبِرْهُ أَحَدًا، تو وہ خواب کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، باپ کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہی 3 کام کرو، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں اس سے تھوڑا سا ایک اور اضافی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو برا خواب آئے، ڈرونا، ناپسندیدہ، کوئی مر گیا، کوئی جی پڑا، کوئی قتل و غارت، ایسے ویسے، تو فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ، وہ کھڑا ہو جائے، 3 کام کرنے کے بعد بائیں جانب تھوک دیا، اللہ کی پناہ پکڑ لی، کروٹ تبدیل کر لی، اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اس خواب کا اثر زائل ہو جائے گا، وہ خواب اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اور اگر اچھا خواب ہے تو وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے رکھ سکتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک رحمت اور عنایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب کیوں نہیں بتانا؟ برا خواب اس وجہ سے نہیں بتانا، آپ نے فرمایا جب تم خواب دیکھتے ہو تو وہ اس طرح ہے جیسے ایک آدمی نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی ہے اور دوڑنے کے لیے تیار ہے، تو جو ہی تم اپنا خواب کسی کو سناتے ہو تو وہ اس کی تعبیر کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب کوئی سننے والا اس کی کوئی تعبیر کر دیتا ہے، ایک خواب کی 2 3 4 5 مفہوم اور تعبیریں ہو سکتی ہوتی ہیں، اور سننے والا جو تعبیر کر دیتا ہے وہ وہی پوری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تم اپنا برا خواب کسی آدمی کو نہ بتایا کرو، ہاں یہ کام کرو تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی شہرت کی خاطر یا لوگوں کا مال بٹورنے کی خاطر یا ان کا عقیدہ اور دین خراب کرنے کی خاطر جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی کو خواب آیا، اس نے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اس نے کہا کہ جناب اس طرح کی فوٹو کاپیاں کروا کے تم تقسیم کرو، اگر کرو گے فائدہ ہوگا، نہ کرو گے نقصان ہوگا۔ ایک آدمی نے اس خواب کو سچا سمجھا، اس نے 100 فوٹو کاپیاں اس واقعے کی کرا کے نقل کر دی، اس کو 1 ہفتے کے اندر 1000 کا فائدہ ہو گیا۔ دوسرے نے اس کو جھوٹا سمجھا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس طرح کی عجیب و غریب کہانیاں، کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، آپ نے مجھے یہ کام کہا تھا، کوئی کہتا ہے مجھے یوں
زیارت ہوئی، بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی، جان بوجھ کے جھوٹے خواب بیان کرنا لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید فرمائی، فرمایا ان من افر الفرا، جھوٹ تو بڑے ہیں لیکن جھوٹوں میں سے سنگین جھوٹ، بہت بڑا جھوٹ یہ ہے، این یری الرجل عینیہ ما لم ترى، آدمی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین، کل قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا جو لوگوں کے سامنے خواب بیان کرتا تھا حالانکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، اللہ اسے 2 گندم یا جو کے ٹکڑے پکڑا دیں گے، 2 دانے گندم کے یا جو کے، اور کہا جائے گا کہ جب تک تو ان کو گرا نہیں لگائے گا اس وقت تک تجھے نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَن يَفْعَلَ، اور دنیا میں کس کی طاقت ہے کہ 2 گندم کے دانوں کو آپس میں گرا لگا دے، اور جب تک وہ گرا نہیں لگائے گا جہنم کے اندر عذاب میں گرتا رہے گا۔ یہ اس کی سزا ہے کہ جسے خواب آیا نہیں تھا لوگوں کو جھوٹے خواب بیان کر رہا۔ اور آج کتنے ایسے مولوی اور کتنے ایسے پیر اور بزرگ لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے، لوگوں کے چیزیں اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے، مجھے فلاں بزرگ آپ کے ملے تھے، آپ کے گھر والے ملے تھے، ایسے ایسے ہوا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا مال چھینتے ہیں، کل قیامت کے دن بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ کار یہ تھا، آپ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی امامت پر بیٹھے رہتے، صحابہ کی طرف چہرہ پھیرتے اور صحابہ سے سوال کرتے، اے میرے صحابہ تم میں سے کسی نے آج رات کی خواب دیکھا؟ اگر صحابہ نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ کو بتا دیتے، اور اگر نہ دیکھا ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ ساری حدیث تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھانے کے بعد اپنے چہرہ پر انوار کو صحابہ کی طرف کیا، صحابہ کرام ابھی اپنی صفوں میں موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، ہل رآ احد منکم اللیلۃ رؤیا، میرے صحابہ بتاؤ کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خاص خواب دیکھا؟ قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے کوئی خاص خواب جو تعبیر کے قابل ہو وہ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا انی رأیت اللیلۃ رؤیا فاقصها علیکم، آج رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام چکنے ہوئے، آپ کی طرف کان لگائے اور آپ کا خواب سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، میرا اور آپ کا خواب 3 خوابوں کی قسموں میں سے ہو سکتا ہے، اپنے وسوسے، شیطان کا ڈرانا یا اللہ کی طرف سے رحمت، لیکن نبیوں کا جو خواب ہمیشہ برحق اور سچا ہوا کرتا ہے، اور نبیوں کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتا ہے، جو مقام مرتبہ اس وحی کا ہے جو آپ کے جیتے جاگتے، آپ کے ہوش و حواس کے قائم ہوتے جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آتے تھے، جو مقام اس وحی کا ہے وہی مقام آپ کے خواب کا ہے۔ آپ کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تو ابتدائی خواب سے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو جب نبوت ملنی تھی نا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کوئی خواب آتا، ثم جاءت مثل فلق الصبح، صبح ہوتی تو مکے کے اندر اسی طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا، جو خواب آپ دیکھتے رات کو ہو بہو پورا پورا اسی طرح صبح ایسے ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ اتانی اتیان، میرے پاس آنے والے 2 افراد آئے، 2 انسانی شکل میں انسان آئے، فاخرجانی، انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، فانطلقا بی الی ارض مقدسۃ، مجھے یہاں سے مدینے سے لے کر شام کے علاقے بیت المقدس کے قریب لے گئے۔ میں نے وہاں کیا دیکھا؟
ایک بہت وسیع میدان ہے. فَإِذَا رَجُلٌ مُسْتَجِعٌ, وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا. وَرَجُلٌ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ عِنْدَهُ صَخْرَةٌ, اور ایک آدمی اس کے سر کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے پتھر ہیں اور پتھروں کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہے. وہ اتنا بڑا پتھر جو چٹان نما ہے اس کے سر پر زور سے مارتا ہے. فَيَشْدَهُ, اس کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے, پیس کے رکھ دیتا ہے. اور جب اس کے سر پر وہ پتھر لگتا ہے فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ, وہ پتھر تھوڑا سا لڑک کے دور جاتا ہے. یہ آدمی اس کو جتنی دیر میں پکڑ کر واپس لاتا ہے اس کا سر اتنی دیر میں ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے. یہ دوبارہ زور سے اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے, پتھر پھر جاتا ہے. وہ اس کو پکڑ کے لاتا ہے. میں نے کہا ما ھذا, اوے مجھے یہاں لے کے آئی, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا انطلق انطلق, ابھی آگے چل کے دیکھو آگے کیا ہے. فانطلقا بی, مجھے لے گئے. آگے کیا دیکھتا ہوں؟ وَإِذَا رَجُلٌ مُسْتَلْقٍ عَلَى كُفَاهُ, ایک آدمی سیدھا لیٹا ہوا اور اس کے پاس ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے. بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ, اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا جمور نما کی شے ہے. فَيُشْدِخُ, وہ جمور نما آنکڑا نما لوہے کا ایک کڑا ہے, وہ اس کے رخسار میں ڈالتا ہے منہ میں اور اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر اس کے ناک میں ڈالتا ہے, چیرتا ہوا اس کے سر تک لے جاتا ہے. پھر اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا اس کے سر کے پاس لے جاتا ہے. پہلے دائیں جانب سے یہ کام کیے, ثم يتحول الى الشق الاخر, بائیں جانب میں آ جاتا ہے. وہی لوہے کا آنکڑا, وہی لوہے کا جمور اس طرح اس کے بائیں جانب جبڑے میں ڈالتا ہے اور رخسار کو چیرتا ہوا اس کی گدی تک, پھر ناک میں ڈال کے چیرتا ہوا سر کے پیچھے اور آنکھ میں ڈال کے چیرتا ہوا پیچھے لے جاتا ہے. جب وہ بائیں جانب یہ کام کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں دائیں جانب والا حصہ صحیح ہو جاتا ہے. وہ پھر دائیں جانب آتا ہے اور اس کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہے. کبھی اس کا منہ پھاڑ رہا ہے, کبھی ناک چیر رہا ہے, کبھی آنکھ پھوڑ رہا ہے. میں نے کہا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ کہنے لگے انطلق انطلق, ابھی آگے چلو اور ذرا منظر دیکھو. فَأَتَيْتُ عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ, میں آگے گیا, ایک بہت بڑا تندور ہے, تندور. اعلاہ ضیق واسفلہ واسع, اوپر سے بہت چھوٹا سا منہ ہے, نیچے سے بہت بڑا اور کھلا ہے. فَإِذَا فِيهَا لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ, میں اس کے قریب گیا, مجھے چیخو پکار, آہو فغا اور بڑی رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی گئی. فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ, میں نے ذرا اوپر ہو کر اس کے اندر جھانکا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ, اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی تھی اور ان کے نیچے آگ تھی, آگ. اور جب آگ تیز ہوتی, جس طرح پانی ابالے کھاتا ہوا اوپر آتا ہے, دودھ ابالے کھاتا ہوا اوپر آتا ہے, یہ سارے لوگ ابالے کھاتے کھاتے جب اس کے کنارے پر پہنچ جاتے, اوپر والے کنارے پر, آگ خامہ جاتی, آگ ہلکی ہو جاتی, بجھ جاتی, سارے نیچے چلے جاتے, پھر آگ لگتی, وہ اوپر آتے. اس طرح ان کے ساتھ کام کیا جا رہا تھا اور وہ چیخو پکار کر رہے تھے. میں نے پوچھا ما ھذا, وہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انطلق انطلق, ذرا آگے تو چل. میں آگے گیا. فَإِذَا نَهْرٌ أَنْهَرُ مِثْلَ الدَّمِ, وہاں ایک بہت بڑی نہر, اور وہ پانی نہیں, خون کی نہر, خون کی, سرخ رنگ کا خون. وَإِذَا فِيهِ سَابِحٌ يَسْبَحُ, اس میں ایک آدمی وہ غوطے کھا رہا ہے,
ڈوب رہا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی اچھلتا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، پھر بڑی مشکل سے تیر تیر کے اس نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ وَإِذَا شَطِّ النَّهْرِ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ، اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس پتھروں کا بہت بڑا ڈھیر ہے، اور جب بھی یہ کام کرتا کرتا تیرتا تیرتا اس کے کنارے پر آتا ہے، وہ بڑا سا پتھر لے کر سیدھا اس کے منہ پر مارتا ہے، اور یہ دوبارہ غوطے کھاتا کھاتا اسی نہر میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اٹھتا ہے، قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، دوبارہ وہ الٹ بازیاں کلا بازیاں کھاتا ہوا اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، او یہ تو بتا دو یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا انطلق، چلو چلو آگے چلو۔ میں آگے گیا، فَإِذَا رَجُلٌ كَرِيهَ الْمَرْآتِ، کہتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے کبھی انسان دیکھے، لیکن وہاں ایک آدمی اتنا بدصورت نبی علیہ السلام فرماتے اتنا ڈرونا شخص میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ فَإِذَا هُوَ يُوقِدُ النَّارَ، اور میں نے کیا دیکھا؟ وہ بس آگ ہی جلائے جا رہا ہے وَيَسْعَى لَهَا، اور آگ کو بھڑکانے کی بڑی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، مجھے یہ تو بتا دو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا انطلق، ذرا آگے چلو۔ فانطلقت حتی اتینا، ہم چلے حتیٰ کہ ہم آئے علی روضۃ معتمۃ، ایک بہت سرسبز و شاداب باغ ہے۔ میں اس کے اندر داخل ہوا، دونوں ساتھی میرے ساتھ داخل ہوئے۔ فَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانِ الرَّوْضَةِ، اس باغ کے درمیان میں ایک آدمی بہت خوبصورت اور اتنا لمبا کہ اس کا سر آسمانوں کے قریب لگ رہا ہے۔ لا اکاد ارا راسہ، مجھے اس کا سر نظر ہی نہیں آ رہا، بہت اونچا تھا، اور اس کے قریب کچھ بچے ہیں۔ ان رأیتہم قط، اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں، اور وہ سارے کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انطلق، ذرا آپ آگے چلیے۔ میں آگے چلا گیا۔ وَإِذَا دَوْحَةٌ عَظِيمَةٌ كَبِيرَةٌ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا، صحیح بخاری میں یہ روایت آپ نے فرمایا وہاں ایک بہت بڑا درخت، بہت خوبصورت درخت، اس جیسا خوبصورت درخت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ فقیل علی ارتقی، مجھے کہا گیا درخت پر چڑھو۔ میں ان کے ساتھ لگا، چڑھ گیا، درخت کے اوپر گیا تو فَإِذَا فِيهَا مَدِينَةٌ مَبْنِيَّةٌ بِلَبِنٍ مِّن ذَهَبٍ وَلَبِنٍ مِّن فِضَّةٍ، اس درخت کے اوپر چڑھے تو ایک بہت بڑا شہر ہے، پورا علاقہ بنا ہوا، اور علاقہ اتنا خوبصورت کہ ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، سارا سونے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ فَإِذَا فِيهِمْ رِجَالٌ، میں نے وہاں کچھ آدمی دیکھے، شَطْرٌ مِّنْهُمْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتَ وَشَطْرٌ مِّنْهُمْ كَأَبْقَحِ مَا رَأَيْتَ، وہ ایسے عجیب آدمی، ان کا آدھا حصہ دائیں جانب والا اتنا خوبصورت کہ کبھی اتنا خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آدھا حصہ بائیں جانب والا اتنا برا کہ اتنا برا بھی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے آگے چلو۔ فانطلقت الی روضۃ، وہاں میں ایک باغ کے پاس پہنچا، اس سے خوبصورت باغ کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس میں داخل ہوا تو وہاں میں نے پہنچ کے ان کا یار بس کرو، اب مجھے بتا دو کہ یہ سارا ماجرا اور منزل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری تفصیل بتائی جو فرشتوں نے آپ کو سمجھائی۔ اب ذرا غور کیجئے گا۔ فرمانے لگے فرشتے کہ ھذا جبرائیل و انا میکائیل، پریشان نہ ہوئے، یہ جبرائیل اور میں میکائیل ہوں، ہم دو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور پہلا وہ شخص جسے آپ نے دیکھا تھا
जो लेटा हुआ था, एक आदमी उसके करीब खड़ा था, उसके सर पर पत्थर मार के सर कुचल के रख देता था। वो आदमी था, काना याखुदुल कुरआन फयरफदुहु वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबती वयुफालु बिही इला यौमिल क़ियामती। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदनसीब था जिसे कुरान का इल्म आ जाता, हदीस का इल्म आ जाता, मसले का पता चल जाता, ला यामलु बिही, मसला पता चलने के बावजूद कुरान और हदीस पर अमल नहीं करता था। वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, और इशा की नमाज छोड़ के सो जाता था। फयुफअलु बिही इला यौमिल क़ियामा, मरने से लेकर क़यामत तक तो यह सजा मिलेगी और क़यामत को इसके बढ़कर उसको अजाब दिया जाएगा। ये कौन? जो कुरान और हदीस को सुन के दाएं कान से सुना, बाएं से निकाल दिया। कोई बात नहीं, कुरान की आयत ही है ना, कोई बात नहीं, हदीस ही है ना, कोई बात नहीं, सुन्नत ही है ना, कोई बात नहीं, अमल कर लेंगे, बड़ी जिंदगी है। और जब काम से थके थुके आए, यारों दोस्तों की महफिल से उठ के आए, लोगों के सामने बैठे हुए, अपने काम काज में लगे हुए, टीवी देखते हुए, मैच देखते हुए वक्त जाया कर दिया, ईशा की नमाज छोड़ के सो गए। फयुफअलु बिही इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक तो उसका सर कुचला जाएगा और क़यामत को इससे दर्दनाक अजाब होगा उसको। आज जरा सोच लीजिए, एक उंगली इसके ऊपर कोई हथौड़ा लग जाए तो हमें हफ्ते हफ्ते तक चैन की नींद नहीं आती। सर में थोड़ी सी चोट लग जाए, एक ईंट सर में लग जाए, कई महीने तक आराम नहीं आता है। और बड़ा पत्थर मार के कुचल दिया जाए, और एक मर्तबा नहीं, लाखों बल्कि इससे भी ज्यादा मर्तबा होगा, क्या वो हम बर्दाश्त कर लेंगे? अल्लाह से डर जाइए। फरमाने लगे, दूसरा आदमी जिसके रुखसारों को चीरा जा रहा था, नाक के नथनों को चीरा जा रहा था, आंखों को चीर के उसके सर तक उसको चीर दिया जाता, फाड़ दिया जाता, फिर भाई जानब भी यही काम किया जाता था। फरमाया, हाज़ा रजुल यग़दु मिनल बैत फयक्ज़िबुल किज़बत हत्ता तबलुगल आफ़ाक़। ये वो बदनसीब है जो ही सुबह की किरणें निकलती, ये आदमी अपने घर से निकलता, लोगों को अपनी तरफ मायल करने के लिए बड़े बड़े झूठ बोलता था, और इसके झूठ दुनिया के किनारों तक पहुंच जाते थे, पूरे इलाके में फैल जाते थे। इसके झूठ की ये सजा उसे क़यामत तक यही किया जाएगा, और क़यामत वाले दिन इससे बढ़कर उसे अज़ाब दिया जाएगा। और आज देखें, ये बहुत बड़ा मामला और हमारे मुसलमानों के अंदर मौजूद है। सुबह सुबह होती है, हाथ में मोबाइल पकड़ता है, अपनी तरफ से हदीसें बना के कौल, अपनी तरफ से बातें नीचे लिख देते हैं, हदीसे नबवी, फरमाने रसूल, कौले अली रज़ी अल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा कुछ लिख के मैसेज कर देते हैं। वो आगे से आगे जब किसी अहले इल्म के पास पहुंचता है, फरमाता है ये तो कुरान हदीस का मसला है ही नहीं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो सारी दुनिया के किनारों तक पहुंचा दिया जाता है। नेट पर बैठते हैं, फेसबुक पर बैठते हैं, दुनिया के किनारों तक बातें पहुंचा देते हैं, अखबारात छपते हैं, झूठ के फलंदे उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो सारी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। और यही वो सदा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल बताई थी कि सुबह झूठ बोलेगा, दुनिया के किनारों तक पहुंच जाएगा। ये आपकी सदाकत की भी निशानी है। उस वक्त इस तरह के वसाइल ज़राए नहीं थे, और ये वसीला और जरिया है कि एक मिनट में सारी दुनिया तक बात पहुंच सकती है। और ये नेट, अखबारात, मैसेज के जरिए झूठ बोलकर ये अपने आप को इतने बड़े गुनाहगार बनाया जा रहा है। और झूठ के अंदर कभी अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल देते, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोल देते हैं, और कभी औलियाए किराम का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। और हकीकत यह है, अल्लाह का नाम लेकर झूठ, 4-5 अफराद बैठे होते फट्टे के ऊपर, दीन नमाज रोजे का पता कोई नहीं, मसलों पर बहस हो जाती, कहते कुरान में ऐसे, कहते कुरान में ऐसे, अपनी तरफ से फतवे देकर कुरान में कहा है, लो जी मैं हाफिज थोड़ा हूं,
بس قرآن بھی اس میں ہے, اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, جنہوں نے میں اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا, کل قیامت کے دن ان کے چہروں کو میں سخت سیاہ بنا دوں گا, دور سے پہچانے جائیں گے یہ ظالم لوگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنا تو عادت بن گئی ہے. کتابیں لکھتے جاتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول کا پیغام ہے, رسول کا قول ہے, لکھتے جاتے, پوچھنے والے کوئی نہیں. یاد رکھو عام حدیثیں ایک صحابی بیان کرتا ہے, کوئی 2 بیان کرتے, کوئی 3, لیکن یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ 100 کے قریب صحابہ نے بیان کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بڑی مرتبہ سنائی. 1 2 4 6 10 صحابی نہیں, 100 کے قریب صحابہ نے یہ حدیث آگے بیان کی. فرمایا لوگوں سن لو, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس بدبخت نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک مسئلہ بھی لوگوں کو بتا دیا جو میں نے نہیں بتایا تھا, وہ مسئلہ بتا کے ثواب نہ سمجھے بلکہ وہ مسئلہ بتا کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آج کتنی جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی ہیں, کتنے غلط مسئلے بتائے جاتے ہیں, کتنے اپنے پیٹ کی خاطر بدعات و خرافات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کیا جاتا ہے, صرف بچے جمورے پیٹ کی خاطر. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ سوچ لے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک بھی جھوٹ بول دیا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم کا ہو. اور آج اولیاء کرام, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور یہ بزرگان دین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء, انہوں نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں کہا. انہوں نے جتنی بدعات, خرافات, یہ شرک کے دندے اور یہ سارے جال لوگوں نے ان کا نام لے کر امت تک پہنچا دی, کہتے ہیں ہاں وہ بڑی کرنی برنی والے. اور آج آپ دیکھو کتنے کتنے, یہ کون ہے جی, یہ فلاں بزرگ ہے انہوں نے یہ ایسے کیا, یہ کون ہے, یہ فلاں بزرگ ہے انہوں نے ایسے کیا, جھوٹی کہانی بنائی لوگوں تک پہنچا دی, سارا محلہ مانتا ہے ہاں یہ بڑی کرنی برنی والے نے بڑے کام کیے ہوئے, جو زندگی میں تو کچھ کر نہیں سکے. فوت ہونے کے بعد اصل میں بزرگوں کا نام لے کر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے, اور جس کا جھوٹ دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر سے اس کے رخساروں کو بھی چیرا جائے گا, ناک کو چیرا جائے گا, آنکھ کو چیرا جائے گا. جب اس کو چیر کر وہ بائیں جانب آئے گا, اس طرح یہ ان تینوں کو پھاڑے گا, اتنی دیر میں دائیں جانب والے صحیح ہوں گے. یہ کام کرتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. اور چھوٹی سی بات یہ بھی سمجھ لیجئے, 25 دسمبر گیا ہے, دنیا میں کیا مشہور ہے, اس دن کیا ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور یہ بھی ان جھوٹوں کے اندر شامل ہے جو پوری دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتی. 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. قرآن کو پڑھ کے دیکھو یا بائبل کو اٹھا کے دیکھو, بنائی ہوئی بائبل ان کی, تحریف شدہ بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے گرمیوں کا موسم تھا, اور دسمبر میں کبھی گرمی نہیں آتی ہے. قرآن میں یہ موجود ہے. مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس چلا جا, کھجور کے درخت کے پاس, اس کی ٹہنی کو ہلانا, اللہ تیرے اوپر کھجوریں پکی ہوئی گرائیں گے. اور یہ کھجوریں دسمبر کے مہینے میں نہیں پکتی, یہ تو گرمیوں کے موسم میں پکتی. مختصر بات, یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. بہرحال موضوع کے مطابق تیسری بات, فرشتوں نے کہا کہ تیسرا وہ آدمی, وہ تندور کے اندر جو جل رہے تھے, ابالے کھا رہے تھے, آگ ان کو اوپر کرتی نیچے آتی, آواز شور شرابہ رونے کی بڑی آواز آ رہی تھی. فہم الزنات الزانی والزنات, وہ بد نصیب تھے جو دنیا میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے زناکاری کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے. اللہ نے بدکار مرد بدکار عورتوں کو اسی آگ میں جمع کر دیا ہے کہ تم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوئے تھے, ننگے ہوئے تھے, ایک دوسرے کا جسم کو دیکھا تھا, بے حیائی کا ارتکاب کیا تھا. آج اسی آگ کے اندر تمہیں برہنہ ننگے کر کے یہ سزا دی جائے گی کہ قیامت تک تندور کے اندر دودھ کی طرح ابالے کھا کھا کے اوپر آؤ گے, نیچے گرو گے. وَيُفْعَلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, مرنے کے بعد قیامت تک تو یہ سزا ہے, اور قیامت والے دن اس سے بھی دردناک اور سخت ترین عذاب ہے.
یہ 2 منٹ کی لذت، 4 منٹ کا شوق اور تھوڑی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور آج کیا ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی گروہ ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جس کے اندر یہ بیماری عام نہ ہو رہی ہو۔ بے پردگی، فحاشی، عریانی، بے غیرتی کے سیلاب آ رہے ہیں اور اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ فرینڈ ہے، دوست ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زانی مرد عورتوں کو یہ سزا ہے اور قیامت تک ہوگی، اور قیامت کو اس سے بڑھ کر عذاب ہوگا۔ اس سے آگے آپ جب گئے کہ وہ ایک آدمی نہر کے اندر، خون کی نہر کے اندر جو آدمی غوطے کھا رہا تھا اور کنارے کے قریب آتا تو آدمی بڑا سا پتھر منہ پر مار کے دوبارہ اس کی کلا بازیاں لگوا دیتا، فرمایا فہو آکل الربا، یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا میں رہ کر سود کھایا کرتا تھا۔ سود خور کو یہ سزا ہے۔ وَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ سزا قیامت تک تو یہ سزا ہے، فوت ہونے کے فوراً بعد سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک یہ اسی طرح اسی خون کی ندی میں ڈوبتا رہے گا۔ جب کنارے کے قریب آئے گا منہ پر پتھر پڑے گا، دوبارہ ڈوبے گا، اور قیامت تک یہ ہے، اور قیامت کے بعد اس سے بھی سخت ترین عذاب ہے اس کے لیے۔ کون؟ سود خور۔ اور آج اس کے تو بڑے سلام ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسہ آ جائے، جس کی کوٹھی بن جائے، جس کا نام آ جائے، جس کے پاس 4 گاڑیاں آ جائیں، لوگوں کا مال غصب کر رہا ہے، سود کے اوپر پیسے دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، لوگوں کے درمیان وہ چودھری اور سیٹھ بن جاتا ہے، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن میرے پاس اس طرح آئیں گے جیسے پاگل دیوانے مجروح ہیں، شیطان نے ان کو بے وقوف بنا دیا، ان کو اپنے حالات کی خبر نہیں رہے گی، اور یہ بے وقوف بن کے میرے سامنے آئیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کتنا بڑا عذاب سود خور کا، کتنا بڑا۔ آج پتہ چل جائے نا یہ فلاں شخص ہے اتنا بدبخت، اتنا بے غیرت، اس نے تو اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہے، تو کیا کسی کے دل میں اتنا حوصلہ ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لے، بچوں کو اپنا دوست بنا لے، اس کے ساتھ رشتہ داری کر لے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اس کے ساتھ شادی بیاہ کر لے؟ جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہو، حقیقی ماں سے بدکاری کی ہو، اس کے قریب بیٹھنے کو دل کرے گا؟ نہیں کرے گا، کسی ایماندار کا نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھو سود اتنا سنگین جرم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 76 بابا وفی روایت 73 بابا، ایک روایت میں یہ ہے سود کی 73 سیڑھیاں ہیں، 73 درجے ہیں، 73 سیٹپ ہے، 73 سیٹپ، اور پہلی سیڑھی کا گناہ اتنا ہے کہ الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کر لے۔ 73ویں درجے کا گناہ کس قدر بڑا ہوگا؟ پہلے درجے کا گناہ یہ ہے اپنی ماں سے زنا کرنا، اور دوسرے تیسرے چوتھے درجے کا گناہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ اور اس آدمی کو بھی یہ سزا مل رہی ہے جو آدمی سود کھوتا ہمیشہ اسی نہر کے اندر ڈبکیاں لگاتا رہے گا، گوتے کھاتا رہے گا۔ فرماتے اگلا وہ آدمی جو بہت بدصورت تھا اور وہ آگ ہی جلائے جا رہا تھا، آگ ہی جلائے جا رہا تھا۔ فَإِذَا هُوَ مَلِكُ النَّارِ خَازِنُ النَّارِ، یہ وہ ہے جو جہنم کا دروغہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس سے بدصورت اور ڈرونی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ آگ ہی جلائے جا رہا ہے، اور وہ جہنم کا پہرے دار، جہنم کا دروغہ تھا۔ اور اس سے آگے جب ہم ایک بہت خوبصورت باغ میں گئے جس کے اندر بہت لمبا ایک انسان تھا جس کا سر آسمان کے قریب تھا، بہت پیارا تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا اما الانسان فہو ابراہیم علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت اونچا انسان وہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے۔
اور ان کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں فَهُوَ مَن مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وہ سارے بچے جو بلوغت سے پہلے بچپن میں فوت ہو گئے فطرت اسلام پر. صحابہ نے پوچھا وَأَمَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے بچے وہ تو چلو جنت میں چلے گئے, جو مشرکوں کے بچے چھوٹے ہی فوت ہو جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, اللہ کی بات کیا ہے, دوسروں کی بات کیا, اس کو پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا مشرکوں کے بچے بھی اسی طرح جنت میں چلے جائیں گے, وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. فرمایا پھر دوسرا گھر, تیسرا جو میں درخت کے اوپر چڑھا اور درخت کے اوپر چڑھ کے بہت پیارا خوبصورت شہر دیکھا, ایک اینٹ چاندی کی ایک اینٹ سونے کی سارا محل بنا ہوا, اس میں مجھے سامنے کچھ لوگ آئے, ان کا آدھا حصہ جو تھا وہ بہت پیارا اور جو دوسرا آدھا حصہ بہت بدصورت. فرمایا میرے سامنے انہوں نے پھر اسے کہا, ان آدمیوں کو کہا کہ جاؤ وہ تمہارے سامنے وہ نہر جاری ہے اس کے اندر غسل کر کے آؤ. وہ سارے گئے فَوَقَعُوا فِيهَا, اس میں غسل کر کے آئے تو وہ سارے بہت خوبصورت بن گئے. ان کا جو دوسرا حصہ جو برا تھا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے مجھے بتایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے تھے, گناہ بھی کرتے تھے, اللہ کو راضی بھی کرتے تھے, نافرمانی بھی ہو جاتی تھی. فغفر لهم, اللہ کی رحمت نے جوش مارا, اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور ان سب کو معاف کر کے اس جنت کا حقدار بنا دیا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد جو میں سب سے عظیم محل کے اندر داخل ہوا تو جو آخری سٹیپ تھا فرشتوں نے مجھے بتایا کہ فہذا دار الشہداء وہی جنت عدن, یہ محل جو ہے یہ شہداء کے لیے خاص ہے اور اس کا نام جنت عدن ہے. اور آپ نے فرمایا اس سے خوبصورت محل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. جب میں خوش ہوا انہوں نے کہا ارفع راسک, اب تمہاری باری ہے, اپنا ذرا سر تو اٹھائیے. فسما بصری صعودا, آپ نے فرمایا میں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھایا. فَإِذَا مِثْلَ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ, میں نے اوپر دیکھا تو سفید رنگ کے بادل سے نظر آ رہے ہیں, سفید رنگ کے بادل سے. انہوں نے کہا ذَاكَ مَنزِلُكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مکان اور ٹھکانہ وہاں ہے. میں نے کہا اے بارک اللہ لکما, اللہ تمہیں برکت دے. فدانی, مجھے ذرا چھوڑو, ادخل منزلی, ذرا میں اپنا بھی محل دیکھ کے آؤں, میرے رب نے میرے لیے مقام کیسا بنایا ہے. میں نے کہا مجھے ایک مرتبہ چھوڑ دو, میں اپنا مقام دیکھ کے آؤں. انہوں نے فرمایا لا فالآن لا وانت داخلہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں, مکان آپ کا ہے, کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا, آپ اس کے اندر داخل ہوں گے. باقی اللہ کا عمر لم تستکملہ, صحیح بخاری کی روایت, الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا. باقی اللہ کا عمر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ابھی عمر باقی ہے, زندگی کے اندر رہتے ہوئے آپ جنت کے محل میں نہیں جا سکتے. فَإِذَا أَكْمَلْتَهُ دَخَلْتَهُ, جب آپ کی عمر مبارک مکمل ہو جائے گی فوراً آپ کی روح کو اس محل میں ٹھہرا دیا جائے گا. صحیح بخاری میں روایت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی, صحابہ کو بتا دی یہ خواب, اور یہاں سے عقیدے کی بھی اصلاح کر لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زندہ تھے, آپ کی عمر مبارک باقی تھی, 63 سال آپ کی عمر ہوئی. اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کے پاس پہنچ گئے, اور ہمارا یقین ہے جو فرشتوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ ان کا وعدہ سچا اللہ نے کر کے دکھایا ہوگا کہ آپ کی عمر ابھی باقی ہے, جب عمر ختم ہوگی آپ اس میں داخل ہو جائیں گے. اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر, جسم مبارک بابرکت جسم مدینۃ النبی میں حجرہ عائشہ میں موجود ہے, اور ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک اسی عظیم گھر کے اندر موجود ہے جس کا وعدہ فرشتوں نے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے, عمر مکمل ہو جائے گی, اس کے بعد آپ کو اس گھر میں ٹھہرا دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے, شہداء کا ساتھ عطا فرمائے, اور ان گناہوں سے عذابوں سے محفوظ کر کے اپنا مقرب بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال کیا گیا ہے کہ مجبوری کے تحت سود لینا, سود پر قرضہ لینا کیا جائز ہے,
اور میرے ذہن میں بات آ گئی، جس طرح آج کل حکومت دے رہی ہے قرض نوجوانوں کو اور اس کے اوپر سود بھی ہے، میرے علم کے مطابق 7 حصے وہ دیں گے اور 1 حصہ آدمی بھرے گا، اس طرح کی کوئی شکل ضرور ہے۔ جو بھی سود لیا اور دیا جاتا ہے مجبوری سے لیا جاتا ہے، خوشی سے کسی آدمی کے پاس لاکھ روپیہ گھر میں ہے، اسے 50,000 کی ضرورت ہے تو وہ کسی سے سود لینے کے لیے تو نہیں جائے گا۔ جب بھی سود لیا جاتا ہے، ایک آدمی 1 لاکھ کے بدلے 1.25 لاکھ دے رہا ہے، 1,10,000 دے رہا ہے تو مجبوری سے دے رہا ہے۔ آج کا تو 10 روپے خوشی سے کوئی نہیں کسی کو دیتا، تو اتنے پیسے کون دے گا؟ اگر اسے کو کہا جائے یار تیری مرضی ہے، چاہے سود دینا چاہے نہ دینا، تو کیا وہ دے دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا، بلکہ وہ تو کہے گا لاکھ دے کے 90,000 لے لے یار، تیری بڑی مہربانی ہے۔ خوشی سے سود نہ کوئی دیتا ہے نہ لیتا ہے، سود مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور سود ہر شکل میں حرام ہے، خوشی نہ خوشی، رضامندی بغیر رضامندی، دونوں رضامند ہو یا ایک رضامند ہو، ہر حال میں سود حرام ہے، کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی حرمت فرمائی، اور ایک آیت سن لو، قرآن مجید میں زنا، جھوٹ، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن کسی گناہ کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا یا چھوڑ دو یا ہتھیار لے کے میرے ساتھ میدان جنگ میں آ جاؤ۔ اللہ نے میدان جنگ میں اپنے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کسی گناہ پر نہیں کہا۔ سود ایسا برا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا یا سود چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑنا تو اعلان کرو کہ اللہ تیرے ساتھ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، بغاوت کا اعلان ہے، سود کسی شکل میں جائز نہیں۔ اور یہ گناہ جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ جھوٹ لوگوں تک پھیلا دینا، یہ انسان کے دنیا اور آخرت میں تباہی بربادی کا سبب، عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جانا، قرآن پر عمل نہ کرنا انسان کے سر کے کچلے جانے کا سبب، زنا کرنا ہمیشہ کی آگ میں جلنے کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سود کھانا یہ اسی نہر کے اندر غوطے کھانے کے لیے سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، نیکیاں کرنا بڑے عظیم محلات کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ 25 دسمبر جو گزر چکی ہے، لوگ اسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کہتے ہیں، حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ بہت بڑا گناہ والا عقیدہ ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا۔ اتنی بری بات قریب ہے کہ اتنا بڑا ظلم سن کے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہواؤں میں اڑ جائیں کہ ان بدبختوں نے اللہ کے بارے میں اتنا الزام لگا دیا۔ یہ رب کے قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، میری خطابت نہیں۔ اللہ کہتے اتنا بڑا ظلم کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین سک ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے غم کی وجہ سے اڑ جاتے کہ ان بدبختوں نے اللہ کی اولاد بنا دی۔ اور آج کا یہ بولا بسرا مسلمان بینر چھپواتا ہے صرف اپنے چند ووٹ لینے کے لیے۔ تمام مسیحی برادری کو کرسمس کا دن مبارک ہو، کرسمس کی عید مبارک ہو، اور یہ مسلمان ان سے کیک کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اور کوئی شرک نہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی بڑی بغاوت نہیں۔ اس سے باز آ جائیے، مسلمانوں سے محبت، ان عیسائیوں سے نفرت، اور اس دن کی مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا